حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کروں گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو روئے زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے نظر آتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رحمت والے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب تک ذکر چلتا ہے یہ بیٹھ کر ذکر سنتے ہیں اور رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور پروں کا عالم یہ ہوتا ہے، رحمتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے سروں سے لے کر کے آسمان تک بس اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے. اور جب ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ سب جانتا ہے کہ فرشتے کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے ہیں. مامور اس نے خود فرمایا تھا. اللہ پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں پروردگار فلاں بستی میں فلاں علاقے میں تیرے کچھ بندے تیرے ذکر میں مصروف تھے. اے اللہ بس انہی کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہم نے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا تھا. اے اللہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھ کر کے ان کا ذکر سن کے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ فرماتا ہے تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا ذکر کر رہے تھے اور اللہ ذکر کے بعد انہوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے تیری جنت کا انہوں نے سوال کیا. اللہ سب سنتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب علم ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے انہوں نے میری جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں، انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی. اللہ رشک سے فرماتا ہے اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کے مانگنے کا انداز کیا ہوتا. پھر عرض کرتے ہیں پروردگار وہ تجھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے جہنم کے عذاب سے. اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے میرے جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا؟ اللہ نہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن بس انہوں نے پڑھا سنا اور سن کر کے جنت کا بھی سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم سب گواہ رہنا، فرشتوں تم سب گواہ رہنا کہ جس نے مجھ سے میری جنت کا سوال کیا میں اسے جنت عطا کروں گا. جہنم سے جس نے پناہ مانگی میں اسے جہنم سے آزادی عطا کروں گا. جس نے گناہوں کی مغفرت کا سوال کیا میں اس کے گناہوں کی مغفرت کروں گا. یہ کس کا حال تھا؟ ذاکرین کا، عبادت گزاروں کا. فرشتے عرض کر رہے ہیں پروردگار وَفِيهِمْ وَكَانَ فِيهِمْ عَبْدٌ خَطَّاءٌ. ترمذی کے الفاظ ہیں اے اللہ یہ تو عبادت گزاروں کا معاملہ تھا، انہی کی مجلس میں پیچھے تیرا ایک گناہگار بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اور تفضیل کا صیغہ آیا خطاء، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی بندہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کے صدقے میں اس کو بھی جنت عطا کر دی، جہنم سے آزادی عطا کر دی، مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا. حدیث پاک کے الفاظ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ہم قوم لا یشقی صاحبہم او جلیسہم. کہا گناہگار ضرور تھا لیکن نیکوکاروں کی مجلس میں بیٹھا تھا، اور نیکوکاروں کی مجلس میں ان کی صحبت میں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا کبھی ان کے فیض و برکات سے محروم نہیں ہوتا. اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا لیکن کس کے صدقے میں؟ کس کے صدقے میں؟ نیکوں کے صدقے میں. جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک گناہگار اور عام بھی نہیں بہت بڑا گناہگار خطاکار جب اللہ کی رحمت جہنم سے آزادی اور مغفرت کا پروانہ پاس آتا ہے تو خدا کی قسم ہم غلامان مصطفیٰ اگر اپنے محبوب کے محبوب شہزادوں کی بارگاہ میں بیٹھیں گے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری حاضری بھی قبول فرمائے گا اور ہم سب کو مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا.